بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ چند روز پہلے ایک فنکشن ہوا لاہور میں، جسے ہم کہتے ہیں غالباً ہر سال ہوتا ہے فیض میلہ۔ جناب فیض احمد فیض کی یاد میں ان کی فیملی یہاں پہ یہ فنکشن ارینج کرتی ہے، اور فیض میلہ میں جو مختلف قسم کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے شعراء اور دانشور وہ آ کے تقریریں کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ایک اچھا موقع ہوتا ہے جہاں پہ کہ خیالات کا تبادلہ اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی فیض میلہ میں جاوید اختر، جو کہ بھارت کے ایک شاعر ہیں، وہ بھی یہاں پہ شامل تھے۔ جاوید اختر کے بارے میں یہ صرف ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جاوید اختر نام جاوید اختر ہے، لیکن لادین ہیں اور ان کا مذہب وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ پاکستان کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کر کے بالعموم بھارت میں داد وصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں ان کی پذیرائی بھی رہتی ہے اور ان کو ہندو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی بھی مل جاتی ہے۔ یہ ایک بہت سارے لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح کی حکومتیں ابھی وہاں پہ ہیں، جیسی حکومت ابھی بی جے پی کی نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ پیورلی ہندوتوا حکومت ہے، اور وہاں پہ مسلمان کے لیے زندگی مشکل ہے۔ چنانچہ وہاں پہ یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کہ لادین ہوں تو وہ اپنا گزارا اچھا چلا سکیں گے۔ یہاں انہوں نے آ کے اسٹیج پہ بیٹھے دو باتیں کیں، جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ کی، شکوہ کیا کہ ہم نے بھارت میں مہدی حسن کے لیے فنکشن کیے، ہم نے بھارت میں نصرت فتح علی کے لیے بڑے فنکشن کیے، لیکن پاکستان نے لتا منگیشکر کے لیے کوئی فنکشن نہیں کیا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہم بامبے میں رہتے ہیں، بامبے میں حملہ ہوا تو لوگ کوئی مصر سے نہیں آئے تھے، افریقہ سے نہیں آئے تھے، جنہوں نے حملہ کیا وہ پاکستان میں آج بھی آزاد پھر رہے ہیں۔ دونوں باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ اگر کوئی آزاد پھر رہا ہے تو گجرات کے مسلمانوں کا قاتل وہاں پہ آزاد پھر رہا ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں مسلمانوں کے جن کو کہ گو رکشا کے نام پہ لنچنگ کی گئی، وہ آزاد پھر رہے ہیں۔ اب اس پہ میں بات بعد میں کرتا ہوں، لیکن پہلے لتا منگیشکر والی کہانی پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ بتانا بھول گئے کہ بھارت کے سینکڑوں فنکار پاکستان آتے رہے، جن میں کہ سنگرز ان کے موجود ہیں۔ اس میں الکا یگنک بھی یہاں پہ آئی، اس نے بھی یہاں پہ فنکشن کیا۔ اس کے علاوہ مختلف جو فوک سنگرز وغیرہ وہ بھی آتے رہے، اور بہت سارے اداکار یہاں پہ پاکستانیوں کے پاس آ کے ٹھہرتے رہے، اور انہوں نے واپس جا کے بہت زیادہ تعریفی کلمات لکھے کہ یہاں پہ پاکستان میں مہمان نوازی ہے، لوگ روادار ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ خود جاوید اختر کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ لتا منگیشکر کا جہاں تک فن کا تعلق ہے، پاکستان میں لوگ اس کو پسند کرتے تھے اور اس کے گانے ہمیشہ سے سنے جاتے تھے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے۔ لیکن لتا منگیشکر بنیادی طور پہ ایک ہندو بنیاد پرست خاتون تھی، اور اس کا وہاں پہ بھی جو مسلمان سنگر تھے بھارت میں، ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں تھا، اور پاکستان نہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی بنیاد پرستی، جو مذہبی بنیاد پرستی ہے، یہ اس کے راستے کی رکاوٹ تھی، ورنہ پاکستان میں اس کو لازماً ویلکم کیا جاتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط بیانی ہے کہ یہ کہا جائے لتا منگیشکر نہیں آئی تو کیا بھارت کے اور سینکڑوں لوگ جو ادھر آئے ان کی کیا اچھی طرح مہمان نوازی نہ ہوئی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک منافقانہ سٹیٹمنٹ تھی، جو کہ صرف بھارت میں ہندو کو خوش کرنے کے لیے اس شخص نے یہاں پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے دی۔ دوسرا جو بامبے کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں
بہت کچھ ہو چکا. بامبے کے واقعے کی ایک تحقیقات جرمن آتھر نے کی. 8 سال اس نے تحقیق کی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان اس میں ملوث نہیں تھا. اور اس میں ملوث لوگ تھے CIA، موساد اور را. یہ ایک مشترکہ منصوبہ تھا. اور اس میں جو لوگ استعمال ہوئے وہ غالباً پاکستانی لوگ استعمال ہوئے، لیکن وہ لوگ وہ تھے جو بعد میں بھی مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئے. افغانستان میں لوگ یہاں سے جہاد کے لیے جاتے رہے اور وہاں پہ پکڑے جاتے رہے اور ان کی بگرام جیل وغیرہ میں موجود تھے، جن لوگوں کو وہاں سے نکال کے تو مختلف جگہوں پہ استعمال کیا جاتا رہا. ان میں اجمل قصاب والا جو قصہ تھا، اجمل قصاب کے بارے میں جو بامبے کا پولیس چیف تھا، جس نے کے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھی، اس میں اس نے اعتراف کیا کہ یہ ہم نے نیپال سے پکڑا تھا اور ہمارے پاس تھا پہلے سے. اس کا نیپال سے پکڑا ہوا تو انہی کے لوگوں نے بتایا. بامبے کے واقعے پہ بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس کے بارے میں تحقیقات ہو چکی ہیں، جن پہ خود بھارت کی اپنی تحقیقات جو ہوئی ہیں ان میں نہ پٹھان کوٹ نہ ہی بامبے ان کے واقعات کا کوئی پاکستان سے تعلق نہیں ملا. لیکن بھارت نے چونکہ پاکستان کو یہ فارن پالیسی کے سپورٹ میں یہ فالس فلیگ آپریشن کیے گئے تھے، جہاں پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا، آئسولیٹ کرنا یہ مقصد تھا، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فارن پالیسی کے سپورٹ میں یہ واقعات کیے گئے. اب یہاں پہ پاکستان کے نقطہ نگاہ سے یا پاکستان میں اندر اپنے لوگوں سے بھی شکوہ ہے، اور وہ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بامبے کے واقعے پہ دنیا نے تو مانا باہر بہت کچھ لکھا گیا اور اس سے یہ پتہ چلا کہ پاکستان ملوث نہیں تھا. اور خود جب اجمل قصاب والا قصہ آیا تو پاکستان نے کہا کہ ہم ٹرائل پاکستان میں کر رہے ہیں ان لوگوں کا، آپ ہمیں رسائی دیں. ہمارے وکلاء تیار تھے، اجمل قصاب سے سوالات ہونے تھے، اس تک رسائی نہیں دی گئی اور اس کو پھر اجلت میں پھانسی دے کے فارغ کر دیا گیا. اگر رسائی دی جاتی تو کچھ نہ کچھ وضاحتیں ہمیں بھی مل جاتی، لیکن یہ نہیں ہوا. اور اس کی بڑی سیدھی سی بات، ایک وضاحت موجود ہے کہ بامبے میں واقعہ ہوا جو کہ بھارت میں ہے، سب کچھ بھارت کے کنٹرول میں تھا وہاں پہ، اور ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے. یہاں تو گواہ موجود نہیں ہیں، گواہ تو وہیں سے آنے ہیں. لیکن جو واقعہ بھارت میں ہوتا ہے اور بھارت میں گواہ موجود ہیں، جیسے سمجھوتا ایکسپریس کا، تو اس میں بھارت سب کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سب بری ہو جاتے ہیں. اسی طرح گجرات کا واقعہ، کیا بھارت میں ہونے والے واقعے کے گواہ ملنے مشکل تھے؟ ہمارے لیے تو مشکل ہے کہ ہمیں گواہ بھارت نہیں مہیا کرنے ہیں، صرف الزام تراشی کر دینا اس کا کام نہیں تھا. لیکن جو شکوہ اپنے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ اس میاں نواز شریف نے اپنے ٹینیور میں یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ کیا ہمیں بامبے میں لوگ بھیجنے چاہیے تھے جنہوں نے 162 لوگ مار دیے وہاں پہ. میاں صاحب کو خدا کا خوف کرو، اپنی سرزمین پہ بیٹھ کے اپنے ہی ملک کو الزام دیتے ہو، جبکہ غیر ملکی تحقیقات بتا رہی ہیں کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا. اور پھر ان لوگوں پہ بھی مجھے بہت رنج ہے جو جاوید اختر کی باتوں پہ وہاں پہ تالیاں بجا رہے تھے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو. پاکستان ایسے ہی تنزلی کی طرف نہیں جا رہا. ہمارے لوگوں کے اخلاق برباد ہو چکے ہیں، ہمارے لوگوں کی حب الوطنی خراب ہو چکی ہے. اگر ذرا سے بھی وہاں پہ غیرت ہوتی کسی میں، ذرا سا بھی تھوڑا علم ہوتا کہ حالات کیا تھے بامبے کے اور ہوا کیا ہے اور تحقیقات کیا کہتی ہیں، تو جاوید اختر کو وہاں سے ایسے نہ جانے دیتے. جاوید اختر کی اچھی طرح تسلی کر کے اس کو بھیجا جاتا. یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں کہ وطن عزیز کے اوپر باہر سے آ کے ایک آدمی کیچڑ اچھال جائے اور یہاں کے لوگ بیٹھے تالیاں بجا رہے ہوں. لعنت ہے ان کے اوپر. اب پاکستانی
جو ہمارے فنکار وہاں گئے ہوئے تھے آپ ان کا دیکھیں، بھارت سے بھاگ کے ان کو نکلنا پڑا۔ ہمارے لوگ ہر روز ایک راگ الاپتے رہتے ہیں کہ فن کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں۔ سرحدیں ملی وہاں پہ جا کے؟ بھارت سے نکالے گئے۔ بڑا مشکل ہے کسی پاکستانی کے لیے جا کے وہاں پہ کام کرنا، کیونکہ تعصب ہے وہاں پہ۔ اور یہ فیض میلہ والے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آئندہ اس آدمی کو مت دعوت دی جائے جو آپ کے سرزمین پہ بیٹھ کے فیض میلہ والے لوگوں کے منہ پہ تھوک کے گیا۔ اگر ہمیں سہل نہیں ہے، اتنے کے قابل نہیں ہیں، اور یہ ذلت اٹھانے کے بعد بھی ہم ایسے لوگوں کو بلواتے ہیں، تو پھر ذلت آپ کا مقدر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔